کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو ہمارا جیسا کہ آپ پروگرام کا موضوع جانتے ہیں کہ رفع دین ترک رفع دین کے حوالے سے ہے. تو میرا پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے یوں ہے کہ رفع دین پر اختلاف کی اصل نوعیت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ لذکری. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھو. نماز مسلمانوں پر فرض ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حج کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کے تمام مسائل بتائے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیں. اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے 667 نمبر 667 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی رسول نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماتے ہیں کہ یعنی وہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم دوبارہ جا کے نماز پڑھو. وہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. دوبارہ واپس جاؤ، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آؤ. وہ تیسری مرتبہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. بخاری میں یہ حدیث ہے 667. آپ علیہ السلام فرماتے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اچھی طرح سے وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو، پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، اور جو قرآن پاک جتنا تمہیں آتا ہے نماز میں اس کو پڑھو. پھر اچھی طرح سے رکوع کرو تاکہ تطمئن راکن، اچھی طرح اطمینان کر لو رکوع میں. اس کے بعد پھر سر اٹھاؤ اور تمام اعضاء تمہارے معتدل حالت میں آ جائیں، کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد پھر سجدہ کرو یہاں کہ تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے. پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، پھر اگلے سجدے کے لیے جاؤ، سجدہ کرو. اسی طرح ایک رکعت مکمل کر کے پھر کھڑے ہو جاؤ. تو جو نماز میں ارکان تھے، جو فرائض تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اس میں بتا دیے کہ آپ نے قیام بھی کرنا ہے، آپ نے رکوع بھی کرنا ہے، آپ نے قرات بھی کرنی ہے، آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے. تو اس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرما دیا. اب یہ فرائض تھے جو نماز میں تھے. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں سنن اور نوافل اور مستحبات ہیں، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کئی ایسے مسائل ہیں کہ نماز میں پہلے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. مثلا نماز میں کلام بھی ہوتا تھا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک بھائی آیا، اس نے کہا جی کتنے رکعتیں ہوئی؟ وہ کہتا جناب 2 ہوئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. یہ کلام ہوتا تھا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا. اسی طرح نماز میں آپ علیہ السلام کو آ کے سلام کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نماز میں آ کے ہم آپ علیہ السلام کو سلام کرتے تھے، آپ علیہ السلام سلام کا جواب دیتے تھے. پھر اس کو بھی ترک کر دیا گیا. کہتا ہے میں کسی کام سے گیا اور جب واپس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں پریشان ہوا کہ آپ علیہ السلام ناراض تو نہیں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا کہ نہیں، ناراض نہیں ہوں، اب یہ احکام بدل گئے ہیں. تو اس طرح نماز کے احکام بدلتے رہے ہیں، نماز میں چینجنگ آتی رہی ہے. تو ان جو چینجنگز آتی رہی ہے اس بارے میں پھر بعد میں اختلاف رہا ہے کہ کیا وہ برقرار چیز رہی ہے کہ نہیں رہی. اب اس کو جو ڈیپینڈ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے. بخاری میں کافی ساری روایات ہیں، ابو داؤد میں، دوسری کتب میں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھوڑے سے آپ علیہ السلام نیچے آئے، گرے،
آپ زخمی ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی، اور صحابہ نے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی 1 مہینے تک۔ تو صحابہ نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ امام بیٹھا ہے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ لیکن آخری جو عمل ہے آپ علیہ السلام کا، جو آپ علیہ السلام کی آخری نماز ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، جس میں آپ علیہ السلام کا حکم نہیں لیکن وہاں سے عمل لے کے اسی عمل تک آج ساری امت قائم ہے، اس میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت ابوبکر پیچھے آئے تو آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور پیچھے سارے مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ اگر امام کسی حالت میں، بیماری کے حالت میں، عذر میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کھڑے ہوں گے، مقتدی نہیں بیٹھیں گے۔ اب چونکہ آخری عمل کو دیکھا گیا ہے، اسی طرح کئی معاملات ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران افعال کیے ہیں۔ اب اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا آپ علیہ السلام کو، جس حالت میں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، وہ دور دراز سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اسی انداز سے جا کے نماز پڑھی۔ کوئی شام سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ 10 دن رہا ہے، 20 دن رہا ہے، 1 مہینہ رہا ہے، وہ آپ علیہ السلام سے نماز سیکھ کے چلا گیا ہے۔ تو اس دوران آپ علیہ السلام نے جو رفع الیدین کیا تو اس نے ایسا ہی دیکھا، اس نے جا کے بتایا، پھر ساروں کو بتایا، وہ طریقہ وہ چل پڑا۔ لیکن وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اخیر تک رہے، آخری عمر تک رہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اس طرح پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز ہم تمہیں آگے پڑھاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جتنے بھی صحابی یہ روایت کرتے ہیں رفع الیدین کی، وہ مسافر صحابہ کرام ہیں۔ اس زمانے میں جب آپ علیہ السلام کرتے تھے، مہینہ 1.5 مہینہ رہے وہ چلے گئے، لیکن جو ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صاحب النعلین والوسادہ، یعنی ان کا یہ لقب تھا کہ آپ علیہ السلام کی نالین اٹھا کے چلتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ لے کے چلتے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو آپ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ رکوع کو جاتے ہیں، قرات کر کے رکوع کو جاتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کے رکوع کو جاتے ہیں، پھر جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور تیسری رکعت کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کو وہ رفع الیدین کہتے ہیں، رفع الیدین کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، جو اہل علم ہیں، اہل علم جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے، لیکن جو عوام ہے وہ اس کو فرض سمجھے بیٹھی ہے، اس کو ایک انا کا مسئلہ، ایک جھگڑے کا مسئلہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے چونکہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ حالانکہ مستحب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہی کے نزدیک اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے پاس دلائل ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو آپ دین میں ایک چیز اضافی دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے نہیں دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ ہاں صحابہ نے دیکھا اور صحابہ ہی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کو یہاں جو جھگڑے والی بات آتی ہے نا، ہماری طرف سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری طرف سے تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ترک کر دیا، کوئی حکم نہیں آپ علیہ السلام کا، بلکہ آپ علیہ السلام کا حکم ہمیں ملتا ہے، ترک کرنے کا حکم ملتا ہے، عمل کرنے کا حکم نہیں ملتا۔ تو وہ حضرات اس چیز پر اتنا آگے آتے ہیں کہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم نے ایک سنت چھوڑ دی ہے، تم سنت کے تارک ہو گئے ہو۔ جب یہ نفرت حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ ان سے ایک علمی مکالمہ کرتے ہیں کہ بھئی جناب آپ جو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ذرا دلیل تو دیں۔
تو وہ دلیل دے نہیں پاتے اور آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک بڑا میں اہم ضمنی سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں جی جی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور خاص طور پر جو اہل الحدیث کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی میں جو ترک رفعین کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی روایت ہے وہ تو ضعیف روایت ہے۔ تو ضعیف روایت کو لیتے ہوئے آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ترک رفعین جو ہے وہ جو ہے شرعی طور پر ثابت ہے، جبکہ رفع دین ہونے کی روایات تو متعدد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ تو وہ ایک حدیث ہی پڑھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ جو تھے اور ان کے چند اصحاب تھے، انہوں نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آخری وقت میں جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے تو اپنے آخری وقت میں رفع دین کیا ہے۔ تو اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ دیکھیں جی، ضعیف روایت کہنا، یہ کس نے کہا ہے کہ ضعیف روایت ہے؟ دیکھیں روایت کے بارے میں محدثین ہی فیصلہ کریں گے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو انجینئر صاحب تو نہیں کریں گے نا۔ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوں، تو ہم جب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کے آپ محتاج ہیں تو پھر آپ محدثین سے پوچھیں گے نا، جنہوں نے کتابیں لکھی۔ اپنی طرف سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو پسند آئے کوئی چیز، آپ کی خواہش کے مطابق بات ہو تو آپ کہیں گے یا جناب یہ صحیح ہے، جب آپ کی خواہش کے مطابق وہ بات نہ ہو آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے۔ یہ مذاق تو نہیں ہوگا نا۔ امام ترمذی کیا لکھتے ہیں، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے البانی میرے بابا جی ہیں، میرے گرو ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ دیکھیں حدیث کو ضعیف کہنے سے پہلے بندے کو خود تحقیق کرنی چاہیے وہ کس طرح کرتے۔ یہ دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے، حکم البانی نے حکم لگایا صحیح، یہ کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اور امام ترمذی کیا کہتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن حدیث امام ترمذی کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی علماء اہل حدیث ہیں سوائے انجینئر کے ابا جی کے، انجینئر نے ایک بابا جی رکھے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے حافظ زبیر علی زئی، اس نے یہ شرارت شروع کی ہے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی۔ اصول اور قوانین کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امام ترمذی نے بھی کہا کہ حسن ہے، شیخ البانی نے بھی کہا صحیح ہے، اور تقریباً 40 علماء جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ارشاد الحق عصری جو فیصل آباد کے اہل حدیث کے چوٹی کے عالم ہیں وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کے جو استاد حافظ زبیر علی زئی وہ حد درجے کے متعصب آدمی ہیں، وہ علماء اہل سنت کے وہ دشمن تھے۔ جب آپ سے کوئی بندہ دشمنی کرنے پر اتر آئے نا تو پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنے بھی تقلید والے حنفی عالم ہیں نا یہ جاہل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور بعد میں انہی حنفی علماء کے اصول بھی لیتے ہیں، امام جو ہے ملا علی قاری کے اصول بھی لیتے ہیں، دوسرے دیگر محدثین کے اصول بھی لیتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ یہاں تک انہوں نے زبان استعمال کی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حنفیوں کے مذموم امام، مذموم یعنی مذموم یعنی حنفیوں کے ذوم میں یہ امام ہیں۔ تو ان کے اندر حد درجے کی نفرت اور حد درجے کی دشمنی پائی جاتی تھی۔ انہوں نے زبردستی اس حدیث حسن اور صحیح کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی۔ میرا اس پر پورا کام ہے، میری پی ایچ ڈی اس بندے پر ہے۔ اس بندے نے 2 نمبریاں کی ہیں، حدیث میں ڈنڈیاں ماری ہیں۔ مثلا اس دن جب ہماری بات ہو رہی تھی میں نے ضمناً بات کی تھی کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ایک تابعی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صرف صحابی کو دیکھا، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اس روایت کو کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ بھائی تابعی کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ چونکہ وہ اس کی خواہش کے مطابق تھی وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا صحابی رسول
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور شیخ البانی کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے، تو بھائی آپ کی تو خواہش پر تو نہیں ہوگا نا۔ اور یہی انجینئر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ فرض ہو گیا ہے، یہ رفع الیدین کیا ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے۔ مطلب آپ اتنی ویڈیوز بنائیں کسی ٹاپک پر تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، یعنی آپ مطلب آپ نعوذ باللہ آپ جو ہے آپ رسالت پر فائز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں فرض ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے تو فرض نہیں کی۔ اب دیکھیں، اور یہ کہتا ہے کہ جو یہ نہیں پڑھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وہ یہ کہتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ دو نمبر کیسے پکڑے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے، جو 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ کریم اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو پڑھا ہے، تو ان رکعت کے بارے میں کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کو، بس صرف فرض پڑھیں۔ بھئی جو ہمیشہ نبی علیہ السلام نے کیا اور جس کی آپ نے علیہ السلام نے فضیلت بتائی، اس کو چھوڑنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہے نہ آپ علیہ السلام نے اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، تو وہ کیسے فرض ہو گئی، اس کی فضیلت کیسے بڑھ گئی؟ بلکہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام منع کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے آگے لا رہے ہیں؟ ایک اختلافی مسئلہ تھا، اتنا اختلافی مسئلہ نہیں تھا جتنا انہوں نے بڑھا دیا، جن اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہماری نماز بخاری مسلم سے ہے۔ یہ بخاری مسلم سے دکھاؤ نا جو نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، وہ لوگوں کو سکھاؤ نا۔ اس میں تو یہ فرض نہیں ہے، اس میں تو یہ واجب نہیں ہے، تو یہ فرض واجب نہیں ہے، بلکہ اسلام 360 میں 2 نمبریاں کر کے اس کے باوجود وہ پکڑے گئے۔ اسلام 360 میں لکھا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، نہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ ظاہر ہے وہ بڑے محدث ہیں ان کے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہے، مستحب ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے؟ بھئی جب آپ نے اس چیز کو مان لیا کہ یہ مستحب ہے، مستحب کا معنی ہوتا ہے کریں ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، نہ یہ سنت کا تارک ہے، تو پھر لڑائی کس چیز کی، جھگڑا کس چیز کا؟ بس ایک منافرت پھیلانے کے لیے، جی ہماری گردنیں کاٹ دیں، ہم نے رفع الیدین نہیں چھوڑنا۔ امامہ دیکھا آپ نے 99% جو اہل حدیث عالم ہے وہ امامہ نہیں پہنتے، اور ان کی عوام اور خود یہ سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھے اور نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے معاذ، جب بھی نماز پڑھنا یہ دعا ضرور کرنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا مانگنی ہے۔ تو یہ ہمارا مشاہدہ، یہ اہل حدیث مانگتے ہی نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام کے سر پر سیاہ امامہ تھا، آپ امامہ نہیں باندھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی تو ہم رفع الیدین نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو ایک انا کا مسئلہ بنایا ہے، اس طرح اپنے ایک فرقے میں ایسی چیز بنائی ہے جو نہ فرض ہے نہ جو واجب ہے، اور اس طرح چیزیں کر کے وہ اس چیز کو لائے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں آپ کے آگے ایک بڑی اہم بات رکھنے جا رہا ہوں۔ جی جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب فقہ حنفی پر ترک رفع دین کے معاملے میں بڑی سخت تنقید کر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی جزء الرفع دین، اس جزء الرفع دین کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہے، جس کے اندر جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رفع دین کرتے ہیں، تو جب نماز ان کی ختم ہوتی تھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تم کیا پرندے کی طرح اڑ رہے ہو؟ تو پھر اس کا جواب امام ابو حنیفہ کو دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کا بھی آپس سے بڑے شدید اختلاف تھے رفع دین کے معاملے میں۔ یعنی امام محمد جو تھے وہ اس امت کے ایک بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ رفع دین کے قائل تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آخری وقتوں میں یہ احساس ہو گیا تھا اور وہ رفع دین کے قائل ہو گئے تھے۔
تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ وہ امام محمد نہیں، عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مبارک۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کتاب کا جو انداز ہے، جو زبان ہے، وہ بالکل ایک لوفر آدمی کی زبان ہے۔ تو امام بخاری اس لوفرانہ زبان استعمال نہیں کریں گے۔ جو امام بخاری نے اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ کتاب نہیں ہے۔ اور اس کے دیکھیں، جس طرح حدیث کے راوی ہوتے ہیں نا، اسی طرح کتاب کے راوی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں شاگرد سے آئی، فلاں شاگرد سے، پھر فلاں شاگرد سے۔ اس کا جو ایک راوی ہے محمود بن اسحاق خزائی، مجہول راوی ہے۔ جب کسی حدیث میں مجہول راوی آ جائے تو اس حدیث کو کہتے ہیں ضعیف، موضوع، من گڑت، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی کتاب کسی امام کی طرف منسوب ہو اور کس نے کہا ہے کہ جی فلاں فلاں یہ بات ہوئی ہے، تو اس کے بیچ میں ایک راوی ہے محمود بن اسحاق، مجہول راوی ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ آپ لکھیں نیٹ پہ محمود بن اسحاق الخزائی تو آپ کو واضح ملے گا کہ یہ مجہول راوی، مجہول الحال، کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اس کی کیا تعلیم ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے راوی کو کہتے ہیں مجہول راوی۔ تو وہ سند ضائع ہو جاتی ہے، وہ کتاب بھی چلی جاتی ہے۔ اس کتاب میں یہ راوی، دوسرا ایک راوی اس میں ابن تبرزد، وہ اتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، اتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جب حدیث کسی کو سناتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پیسے دو پھر میں حدیث سناتا ہوں۔ جب واش روم جاتا ہے تو استنجا بھی نہیں کرتا۔ اتنا گندا آدمی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایسا گندا آدمی یہ اس کتاب کا راوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے بلنڈر ہیں اس کتاب میں، لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے 25 سال پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب امام بخاری سے ثابت نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ یہ صرف امام بخاری کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے راوی بالکل ہی جاہل قسم کے وہ انہوں نے بیچ میں لگائے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسا محدث ہوگا جو استنجا بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، گھٹیا قسم کا آدمی؟ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کا شاگرد ہو یا اس کتاب کی روایت کرے؟ یہ کتاب ہی ثابت نہیں۔ جب کتاب ہی ثابت نہیں، تحقیق کی روح سے، تو وہ واقعہ بھی کہاں سے، پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے پھر آگے۔ اور اس انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ اس طرح کتابیں کھول کر عبداللہ بن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو ان کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں وہ خود رفع دین کے قائل تھے اور امام ابو حنیفہ نہیں تھے۔ تو یہ پھر عوام الناس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں انجینئر؟ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کا فراڈ ایک پچھلے دنوں اس نے ویڈیو بنائی جس میں یہ تھا کہ احناف میں یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، سزا تو دی جائے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں حدیث میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس نے ویڈیو بنا کے احناف کے خلاف ویڈیو بنا کے جہاں لکھا ہوا تھا نا صحیح حدیث، اس کو ریموو کر دیا تاکہ لوگ جب دیکھیں گے کہیں گے یار یہ تو ضعیف ہے۔ بتایا نا کہ ضعیف حدیث ہے لیکن لکھا کیا تھا، کتاب میں لکھا تھا صحیح حدیث ہے۔ تو یہ اس طرح کی چالاکیاں کرتا ہے، اور میں نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ حنفی جو ہے، وہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر یہ چڑیا بیٹ کر جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ وہ تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ وہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے اڑتے جو پرندے ہوتے ہیں اس کی بیٹ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ تو یہ جھوٹوں کا سردار ہے، یہ جھوٹ بول کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور میرا بڑا اہم سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، اس میں رفع دین کیوں کیا جاتا ہے؟ ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ
یہ جو زور لگاتے ہیں نا رفع الیدین کرنے کا، تو ان کو جب ہم جواب دیتے ہیں پھر وہ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں۔ میرے پاس ایک فون آیا انگلینڈ سے، وہ کہنے لگے جناب میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، میں نے بڑے بڑے مولویوں سے مناظرہ کیا ہے۔ تو میں نے کس بات پر مناظرہ کرنا ہے جناب؟ رفع الیدین پر مناظرہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی اور بات مکمل نہیں ہوگی اور ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہوگا، تو وہ طریقہ ہمیں بتا دو جس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرو۔ بس وہ بھاگ گیا، کیونکہ ایسی ان کے پاس کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ رفع الیدین کرو، بلکہ ہم کہتے ہیں تم لے آؤ حدیث، اور ہم اس بات پر حدیث لے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ اب اس میں واضح طور پر حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا، اور الفاظ کیے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، فقال ما لی اراکم، آپ علیہ السلام فرمائے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ تو چنچل گھوڑوں کی طرح تم اس طرح کر رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اور یہ مسلم میں اور نسائی میں روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، جس میں واضح الفاظ ہیں کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اور اسلام 360 میں جھوٹ کس طرح بولا، کہتے ہیں نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، نہ پوری نماز میں اختتام کا لفظ ہے نہ سلام کا لفظ ہے۔ اس طرح کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو پھر یہ پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس کا باب کیا ہے، پھر ہم اس کو وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ باب کیا ہے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نماز سکون کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ۔ اب جب یہاں ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ مسلم میں آ گئی 430 نمبر ہے، اور دوسرا 968 نمبر ہے اس کا، اور نسائی میں بھی ہے۔ جب ان کا بس نہیں چلتا پھر آپ سے اور ہم سے یہ کہتے ہیں جناب پھر آپ عیدین میں کیوں رفع الیدین کرتے ہیں؟ جب آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ رفع الیدین کرنا منع ہے، پہلے تو آپ بھائی یہ بتاؤ نا کہ یہاں منع ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ بھاگتے ہیں کہ عیدین میں جو آپ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک ہے علمی جواب اور ایک ہے الزامی جواب۔ علمی جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو وہ عید کی نماز ہو رہی تھی، صحابی نماز پڑھ، عید کی نماز تو نہیں ہو رہی تھی، تو عید کی نماز کے احکام الگ ہیں، اس کے ثبوت الگ ہیں، یہ عام نماز کے ثبوت الگ ہیں۔ دوسری بات یہ جو رفع الیدین منع ہے، یہ وہ رفع الیدین منع ہے جس میں کوئی تکبیر نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا چنچل گھوڑوں کی طرح، کیونکہ جب یہ جاتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، وہ اللہ اکبر رفع الیدین کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو جانے والا اللہ اکبر ہوتا ہے۔ اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہاتھ یہ فضول اٹھاتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، کیونکہ اس ہاتھ اٹھانے کی کوئی تکبیر نہیں ہوتی، وہ تو آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اس کی تکبیر ہوتی ہے۔ جب آپ پہلی تکبیر کرتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھانے کی تکبیر کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ تکبیریں کہتے ہیں ان میں کوئی اللہ کی تسبیح نہیں ہوتی، اس ہاتھ اٹھانے کے لیے تسبیح نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ اور جو عید پر ہم ہاتھ اٹھاتے ساتھ میں اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ساتھ اللہ اکبر، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر تسبیح ہوتی، وہ ہاتھ اٹھانا رفع الیدین کرنا فضول نہیں ہوتا۔ کیونکہ گھوڑا پونچھ ہلاتا رہتا ہے نا فضول، تو ان کاموں کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا جن میں تکبیر اور تسبیح نہیں ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عیدین میں اچھا تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا اختلاف ہے ان رفع الیدین پر جو رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، باقی رفع الیدین پر نہیں ہمارا اختلاف۔ ہمارا اختلاف کس چیز پر ہے؟ جو آپ رکوع کو جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہیں اس پر ہے، باقی ہاتھ اٹھانے پر نہیں ہے۔ اچھا اب ہمارا الزامی جواب ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کہتے بھی ہم تو آپ رفع الیدین جو ہے وہ عیدین پر آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ان سے الزامی جواب ہے جناب عید کی 2 رکعتیں ہیں۔ عید کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں۔ یہ 2 رکعتوں میں 12 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں، 2 رکعتوں میں 12 مرتبہ یہ کرتے ہیں اور 2 مرتبہ جاتے ہوئے کرتے ہیں، تو یہ 14 مرتبہ ان کا ہو جاتا ہے رفع الیدین۔ تو عید کی 2 رکعتیں ہیں، تو جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعے کی ٹوٹل 14 رکعتیں نہیں فرض، اور 2 جس میں 2 فرض 2 ہیں۔ عید کے 2 فرض ہیں اور جمعے کے کتنے فرض ہیں؟ 2 ہیں۔ تو عید میں آپ 14 مرتبہ آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، 14 سے 16 مرتبہ، 2 رکعتوں میں 16 ہو جاتے ہیں۔ عیدین میں آپ 16 مرتبہ رفع الیدین کر رہے ہیں اور جمعے میں آپ جناب کر ہی نہیں رہے 16 مرتبہ۔ الزامی جواب ہے، آپ جو کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو اس چیز پر آپ قیاس کریں گے، پھر کریں نا قیاس، پر جمعے میں بھی آپ 16 مرتبہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں رفع الیدین؟ کہتے ہیں نہیں جناب اس کی دلیل الگ، اس کی دلیل الگ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی اس کی عید کی دلیل الگ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو یہ جب پزل ہوتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود منع فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع اتنی سختی فرمایا کہ جس طرح گھوڑے پونچھ ہلاتے ہیں ایسے مت ہلاؤ، بار بار ہاتھ اس طرح نہ اٹھاؤ۔ اتنی واضح حدیث کے بعد بھی جو بندہ کرے اور کہتے کیا کہ جناب نبی علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام اتنی سختی سے فرمائیں گے؟ بھائی نبی علیہ السلام جو ہے وہ شارع ہیں، جو بھی چاہے آپ علیہ السلام فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے، کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے پانی پیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کھڑے ہو کے پانی پیے وہ پانی پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے، انگلی ڈال کے اس پانی کو باہر نکال لے۔ تو اتنی سختی بھی تو آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا بھی ہے اور آپ نے اتنی سختی بھی فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام شارع ہیں۔ تو بھائی نبی علیہ السلام، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو ہمارے پاس دلیل ہے مسلم میں، نسائی میں، دوسری کتب میں، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو منع کی چیز جو ہے وہ کرنے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس سینکڑوں روایات ہیں کرنے کی۔ آپ کے پاس سینکڑوں روایات ہوں، ہزاروں روایات ہوں، لیکن ایک روایت بھی آپ کو یہ مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، یہ سینکڑوں پر بھاری آ جاتی ہے۔ کوئی ایک روایت بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، جب حکم نہیں دیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں مستحب ہے، تو جو مستحب ہے وہ اختلافی مستحب ہے۔ مستحب کون سا ہے؟ اختلافی ہے، کہ اختلافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سنت بھی کہتے ہیں یہ سنت اختلافی ہے، کہ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے، اختلاف ہو گیا نا۔ لیکن جو متفقن علیہ یعنی جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ سنتیں کی چھوڑتے ہو؟ جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی ہے 12 رکعت کی، اس کو تو آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ مرزا جہلمی تو کہتا ہے کہ جناب اس کو چھوڑ دیں، آپ صرف فرض پڑھیں، تو اس وقت یہ آپ کی محبت کدھر چلی جاتی ہے؟ تو یہ صرف ان کا ڈھونگ ہوتا ہے جی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر خاص طور پر جو فقہ اہل حدیث کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو عیدین کی نماز پڑھتے ہیں اور جس کے اندر تکبیریں 12 زائد تکبیروں کے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو حدیث ہے اس کی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدین میں نماز پڑھتے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے، تو اس طرح 12 تکبیر ہم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فقہ حنفی پر عیدین کی نماز کی 6 زائد تکبیروں کی دلیل کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ وہ تو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اس کی حقیقت ذرا عوام الناس کو بتائیں۔ اس پر ہماری ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شرح معانی آثار میں روایات ہیں،
اور دیگر کتب میں روایات ہیں جو ہم طریقے سے نماز عید پڑھتے ہیں، میری اس پر ویڈیو بھی ہے، اور شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو صحیح لائے ہیں کہ جس طرح عام نمازیں اسی طرح عید کی نمازیں، اور اس میں بتایا کہ 4 تکبیریں اس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں نماز عید کے چیپٹر پر ان کا یہ صحیح روایت ہے، جو احناف جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت ہے، شرح معانی آثار کی روایات سے، اور خود البانی نے ان روایات کو صحیح کہا ہے جس طریقے سے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر میری پوری تحقیق بھی ہے، میری پوری اس پر ویڈیو بھی ہے، پوری عید کے دنوں میں نے اپلوڈ کی تھی، 2-3 مرتبہ کی ہے میں نے اپلوڈ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے جی، غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا رفع دین کیا کرتے تھے یا وہ بھی ترک رفع دین کے قائل تھے؟ ذرا عوام الناس کو بتائیں۔ دیکھیں، جو رفع الیدین اور ترک رفع الیدین، اس پر شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ فرض واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہوں نے اس کو فرض قرار دے کے اس پر لڑائی کا ایک میدان گرم کیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ایسے امام ہیں جو کرتے تھے، بہت سارے ایسے جو نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب ہی کو ہم نے کئی مرتبہ ایکسپوز کیا ہے، وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب ایک بلی کی پونچھ کٹ گئی تو اس نے چاہا کہ ساری بلیوں کی پونچھ کٹ جائے، مثال دی اس نے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ حنفی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں وہ ایک بلی تھی اس کی پونچھ کٹ گئی تو اس نے کہا ساری بلیوں کی پونچھ کٹ جائے، میری طرح ہو جائے ساری۔ تو کہیں امام مالک نے نہیں لکھا کہ جناب رفع الیدین نہیں کرنا۔ جب اس کو دکھایا گیا کہ یہ امام مالک کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک خود کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ایسے رفع الیدین کو میں نہیں جانتا۔ اور بعد میں مان بھی جاتا ہے کہ ہاں المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ، اور آج بھی آپ لکھیں گے مالکی نماز کا طریقہ نیٹ پہ لکھیں گے، میری ویڈیو بھی اس پر، تو مالکی جو ہے آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے، اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ تو امام جو مسلمانوں کے 4 فقہ کے امام ہیں، مشہور 4 فقہ کے امام ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے 2 بڑے امام جو ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ منسوخیت کے قائل ہے اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مکروہ میں ایسے رفع الیدین کو جانتا نہیں، حالانکہ موطا میں وہ حدیث لائے ہیں، تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے امام مالک کی تحقیق پر آگے گئے تو وہ انہوں نے نہیں کیا، اور ان کے پاس وہ امام مالک اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، وہ حدیثیں لاتے ہیں، المدونۃ الکبریٰ میں یہ حدیثیں آپ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث کو نقل کرتے ہیں، جیسے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، اور یہ اپنی طرف سے نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ 2442 نمبر روایت ہے، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں روایت ہے 2442 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، صحیح روایت ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا یہ بات مانتے ہیں، ان کی ویڈیو ہے، وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ مانتے ہیں، میری ویڈیو اس پر میں نے دکھایا ہے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے 2446، اس میں لکھا ہے کہ کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، کہ حضرت علی کے شاگرد اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مجھے آپ بتائیں کیا وہ کھلی خلاف ورزی کرتے تھے اپنے استاد کی کہ حضرت علی رفع الیدین کرتے ہوں
اور شاگرد نہ کرتے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ انجیل مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے شاگرد تو میرے اوپر جان چھڑکنے کو تیار ہیں، میرے شاگرد میرے پاس 2 گھنٹے پڑھ کے جاتے ہیں تو مجتہد بن جاتے ہیں۔ بھائی تیرے شاگرد مجتہد بن جاتے ہیں، تجھے نہیں چھوڑتے ہیں، تیرا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا حضرت علی کے اتنے مطلب وہ شاگرد ایسے جو ہے وہ ان میں وفا ہی نہیں تھی، اتنے بے وفا تھے کہ حضرت علی کا طریقہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے؟ کہتے ہیں سستی آ گئی ان میں، حضرت علی کے شاگردوں میں سستی آ گئی۔ بھائی تیرے شاگردوں میں سستی آتی نہیں، کہتا ہے حضرت علی کی شاگرد میں سستی آ گئی، یہ شان میں گستاخی نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، شاگرد بھی نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے، اور شاگرد بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کوفہ میں چونکہ حضرت علی رہے اور عبداللہ بن مسعود رہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ دین کوفہ سے سیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اور مدینہ میں کون رہے؟ حضرت امام مالک، وہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہ عمل نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 2 امام تو بڑے امام نہیں کر رہے، اب 2 امام جو ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جو بخاری مسلم میں جس میں کرنے کا حکم ہے، تو وہ اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے۔ ان کی تحقیق 2 بڑے اماموں کی تحقیق نہیں کرنا، وہ اپنے حساب سے، کیونکہ وہ فرض واجب تو ہے نہیں، اور ان 2 اماموں کی تحقیق ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ اب جو جس کی تحقیق پر چلتا ہے وہ اسی پر عمل کرتا ہے، اور یہ سارے اہل سنت ہیں، اور کسی نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہوا، کسی نے اس بارے میں کسی کو۔ تو اب چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے، فقہ حنبلی کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور اپنی کتاب جو آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ایک فقہ حنبلی کا ایک دیباچہ ہے، ابتدائی طور پر جتنے مسائل ہیں، وضو کے 10 فرائض انہوں نے لکھے ہیں، قرآن میں کتنے 4 ہیں نا، تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ اور اگلی بات نہیں پڑھتے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھ جو ہے نماز میں ناف کے نیچے باندھنا ہے، وہ آدھا کھا جاتے، بھئی وہ بھی تو بیان کرو، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کے آپ اذان بھی دینی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وسیلہ بھی لینا ہے۔ تو وہ فقہ حنبلی پر عمل کرتے ہو، بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے امام یہ کہتے ہیں، ہمارے امام یہ کہتے ہیں۔ چونکہ ہم اہل سنت ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی شوافی حنابلہ، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اب کئی ایسے اولیاء کرام ہیں جو شافعی ہیں، کئی ایسے اولیاء کرام ہیں جو مالکی ہیں، تو محبت پیار عقیدت میں وہ ہمارے امام ہیں، لیکن جب فقہ کی بات ہوگی تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو زیادہ فالو کرتے ہیں، کہ ان کے دلائل ہمیں زیادہ وہ آسان اور سہل لگتے ہیں، تو وہ اگر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک امام کا قول ہے، مجتہد کا قول ہے، مجتہد کی تحقیق ہے۔ اب یہ ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں، بڑا ڈرانا سوال کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے، کہتے ہیں جناب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کے پیچھے نہیں چل رہے، آپ ایک امام کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے امام شافعی کو رسول بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آپ کی جہالت ہے۔ جب آپ کا استاد زبیر زئی ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے تو کیا تم اس کو کیا کہتے ہو؟ وہ رسول بن گیا۔ وہی نبی علیہ السلام کے فرمان کو ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی ضعیف کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کا فرمان نہیں ہے تو نبی کا فرمان، لیکن وہ اس پر چھری چلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس وقت تم کیا کہتے ہو؟ کہتے نہیں وہ تو محقق ہے، اپنی تحقیق کر رہا، تو ہم کہتے ہیں یہی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مجتہد فیصلہ کرے، صحیح فیصلے پر پہنچ جائے، اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجتہد تھے، وہ نماز میں اپنے انداز سے وہ فیصلے کرتے تھے، ان کا اجتہاد تھا، اگر ان سے خطا بھی ہوگی، ان کی نماز بھی صحیح ہوگی، انہیں 1 اجر بھی ضرور ملے گا۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں تھے اور 2 امام اس کے قائل تھے، جو جس امام کی اجتہاد پر چلے گا تو وہ خود خطا کار نہیں ہوگا، وہ امام کے پیچھے جاتے ہوئے جو امام کو اجر ملے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو رسول بنایا جا رہا ہے، بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مجتہد ہے، اور مجتہد خطا بھی کر لے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا، تو یہ بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا کیا 10 صحابہ کی موجودگی میں
رفع دین کی کیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ ذرا اس معاملے میں ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے ابو حمید ساعدی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاؤں، ٹھیک ہے جی۔ وہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھائی ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھائی ہے۔ تو 730 نمبر روایت ہے ابو داؤد سے، جو بار بار اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی 10 صحابہ کے سامنے ان کے جو ایک صحابی نے نماز کا طریقہ سکھایا اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہے جس کو محدثین نے بدعتی کہا ہے، عبدالحمید بن جعفر، اور دوسرا اس میں کہا ہے کہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے قتادہ بھی ہمارے اس میں شامل تھے، یعنی یہ تقریباً کوئی 40-50 سال نبی علیہ السلام کی بات ہے، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قتادہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور تحقیق یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دوسری کتب میں یہ ہے کہ قتادہ تو حضرت علی کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے، اس کا جنازہ حضرت علی نے پڑھا تھا، تو یہ روایت ہی منقطع ہو جاتی ہے، تو صحیح کیسے ہو گئی؟ اس میں ایک راوی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں قتادہ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں لائے ہیں، اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ تو تمہارے خلاف آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ابو داؤد کی روایت جو اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جناب قتادہ بھی موجود تھے، اور عبدالحمید بن جعفر یہ دیکھیں وہ بھی اس کے راوی ہیں، عبدالحمید یعنی ابن جعفر، یہ عبدالحمید یعنی ابن جعفر، ایک تو یہ اس میں سکم ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو جب بیان کیا جا رہا تھا تو اس میں قتادہ بھی موجود تھے، اور یہ دونوں چیزیں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت آگے لائے ہیں بخاری میں، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں عبدالحمید بن جعفر ہے اور نہ قتادہ کا ذکر ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تو میں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کاندھوں تک، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے صحیح طریقے سے آپ نے رکوع کیا، اور آپ نے پیٹھ اچھی طرح سے آپ نے جو صحیح سیدھی کی، اور آپ علیہ السلام سیدھے کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے گئے۔ تو یہ سارا وہ طریقہ لکھا ہے، کہیں بھی اس روایت میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو صحیح روایت ہے اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ ضعیف روایت لے کے آپ کہتے ہیں 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا، اور جس میں یہ ہے کہ وہ بتا رہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ بھائی ضعیف روایت کے مقابلے میں آپ ہی تو کہتے ہیں جب صحیح روایت آئے تو وہ اس کو لیتے ہیں، جو وہ پوری سند وہی ہے جس میں سکم تھا عبدالحمید بن جعفر، وہ بھی نہیں ہے، قتادہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ امام بخاری کی روایت ہے، وہ تو رفع الیدین کو قطع اور کما کر رہی، ختم کر رہی ہے، اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور امام بخاری والی روایت کیا ہے؟ وہ صحیح ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے، اور اس میں رفع الیدین کا انکار ہے، جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کر رہے، بخاری میں حدیث۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا اہم سوال آپ کے آگے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ اہل الحدیث اور خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے کی جو روایات ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے جو رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ رفع دین کرتے تھے، بلکہ یہاں تک اہل حدیث اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو نماز میں رفع دین نہیں کرتا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنکریاں مارتے۔ جی جی۔ تو اب میں یہ پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، اینڈ رزلٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اہل الحدیث جو ہے اگر وہ نماز میں رفع دین کر رہے ہیں اور فقہ حنفی جو ہے وہ رفع دین نہیں کر رہے ہیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، تو جو فقہ حنفی نماز میں رفع دین نہیں کر رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی کیا؟ اور جو رفع دین کر رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی کیا؟ کیا دونوں عمل جو ہے وہ دین اسلام سے ثابت ہیں؟ تو اس حوالے سے
اہل حدیث میں اور فقہ حنفی میں کسی قسم کا کیا کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے؟ اس تضاد کو ختم ہونا چاہیے؟ یہ ذرا عوام الناس کو بتا دیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے کتاب ہی ثابت نہیں ہے۔ جو کنکریاں مارنے والی بات ہے، آپ مجھے خود بتائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو گیا نا کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو کیا حضرت علی کو کنکریاں ماریں گے؟ نعوذ باللہ۔ آپ خود اندازہ لگائیں نا، اور یہ ثابت خود مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی، جو امام بخاری کی کتاب ہے نا، امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں جو پہلی روایت ہے وہ پہلے راوی ان کے استاد ہیں امام حمیدی۔ پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کی جو شروع میں یہ حدثنا الحمیدی، وہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے مسند حمیدی، مسند حمیدی، اس میں روایت 626 نمبر روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع کو جاتے تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، اور امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے روایت کو ایک حدیث کو روایت کرنا، وہ الگ بات ہے، ایک حدیث پر عمل کرنا وہ الگ بات ہے۔ نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے، اب کیا راوی ایسا کرتے تھے؟ وہ نہیں کرتے تھے، مطلب وہ عمل ترک ہو چکا۔ اب میں خود آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں اپنی کتابیں لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، اور خود امام مالک روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایسے طریقے کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ ایسا عمل رہا ہے، ایسا عمل رہا ہے، لیکن بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ نماز کی، دیکھیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا نماز، یہ ایک مستحب عمل ہے، جو کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی مستحب ہے۔ بحث یہاں تک چھڑتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ فرض ہے۔ بھئی فرض آپ نے کیسے کر دیا اس کو؟ ہمارا موقف یہ ہے، چونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، حدیث میں آ گیا، مختلف احادیث ہیں، اب اس پر کس طرح عمل کرنا ہے یہ ایک مجتہد پر چھوڑ دیں، یہ ایک ایکسپرٹ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی ایکسپرٹ پہ اعتماد کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہے سمجھو کہ آپ نے اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا، آپ نے سارا جتنی بھی ذمہ داری اس پر ڈال دیے، پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو شافعی ہو کے یا امام احمد بن حنبل کی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیروی کی، وہ کرتا ہے تو یہ دا بیسٹ، یہ طریقہ اچھا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے کوئی تحقیق کرے گا تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، کیونکہ مجتہد کو تو نبی علیہ السلام کی طرف سے فضیلت ملی ہے کہ اگر وہ خطا بھی کھا جائے تو 1 اجر ملے گا، صحیح فیصلے پر پہنچے گا تو 2 اجر ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسی میں جان کی خلاصی ہے کہ بھئی ایسے مسائل جن میں اختلاف رہا ہے، بھرپور اختلاف رہا ہے، اس میں آپ کسی مجتہد کو فالو کریں۔ اگر آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، مجتہد ہیں، آپ سے خطا بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ مجتہد ہیں، ان کو اجر 1 ضرور ملے گا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے مسائل میں فالو کرتے ہیں جن میں اختلاف ہے، ایسے مسائل جن میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اس میں آپ کی جان کی خلاصی ہے، اس میں آپ کے اعمال کی درستگی ہے۔ لیکن جب اپنی طرف سے آپ کریں گے تو پھر اس کے ذمہ وار آپ خود ہوں گے۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں میں تو بابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو مجتہد صرف ایک ہی کو مانتا ہوں، امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں۔ تو امام کی پیروی کرنا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی پیروی کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان سے احادیث لے سکتے ہیں، ہم ان سے دینی معاملات لے سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت۔ اب جیسا کہ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجتہد کی بات پہ عمل کریں، تو انجینئر صاحب یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تقلید کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تقلید تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ دیکھیں یہ دو نمبر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بابوں کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا زبیر علی زئی ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کسی کو مجتہد نہیں مان رہے، حدیث پر تو حکم لگایا ہے نا زبیر علی زئی نے، شیخ البانی نے حکم لگایا، وہ کیوں مان رہے پھر؟ انہی کے کہنے پر صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہو، اور انہی جب اپنی خواہش ہوتی ہے نا کہتے ہیں دیکھیں یار اس کو جو البانی نے صحیح کہا ہے، چلیں زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہا لیکن چونکہ البانی نے صحیح کہا میں نے اس کو لے لیا۔ جب اپنی خواہش آئی البانی نے ضعیف کہا، اس کو کہا نہیں نہیں میں نے اب وہ لینا ہے، زبیر علی زئی سے لینا ہے۔ یہ بھی اس کے نزدیک مجتہد ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جب حدیث کو لینے کے لیے سب سے بڑا سورس ہمارا قرآن کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو لینے کے لیے آپ کو مجتہد کی ضرورت ہے، باقی پیچھے کیا رہتا ہے؟ بھائی یہ کہتا ہے کہ یہ امام ہے، اہل سنت کی امام ہے البانی، وہ البانی نے صحیح کہا ہے تو وہ ہم مان لیں گے، تو یہ کس کو آپ نے فالو کیا ہے؟ مجتہد کو فالو کیا ہے نا، مجتہد سے تو آپ جان چھڑا ہی نہیں سکتے۔ تو آج کل کے مجتہد کو مان رہے ہو، جو تابعی ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ کتنا بڑا مجتہد ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ لیکن آج کا تو مجتہد دو نمبری بھی کرے گا نا۔ میں نے حافظ زبیر الزئی کی پتہ نہیں کتنی دو نمبریاں پکڑی ہیں، کل پرسوں بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ پہلے کہتا کہ وتر و تراویح ایک نماز ہے، اور پھر ایک ہی صفحے کے بعد صفحہ 17 پہ کہتا ہے جواب دیتے ہوئے کہ وتر اور تراویح ایک ہی نماز ہے بھائی، اور صفحہ نمبر 18 پہ کہتا ہے کہ یہ تو تراویح کے بارے میں سوال ہوا، وتر کی تو بات نہیں ہے۔ تو مجتہد دیکھیں قرآن میں کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ اہل علم سے جا کے پوچھیں۔ بھائی تقلید کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کا گلا اپنے پٹے یعنی گلے میں ڈال دینا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا بھائی کدھر لکھا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ جناب یہ عالم صاحب میں نے دیکھا ہے یہ سچ بولتے ہیں، قرآن و حدیث سے سوال جواب دیتے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، یہی تقلید ہوتی ہے۔ آپ تقلید نہ کہہ دیں، کوئی اور طریقہ کوئی اور لفظ لے لیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اس مجتہد کی بات کو ماننا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں، اس کہتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تو بھیج رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جا کے وہ دین سیکھے، آ کے دوسروں کو دین سکھائے۔ تو انہوں نے دین سکھایا، بس ظاہر ہے جو بھی بندہ ایکسپرٹ ہوگا آپ اسے معلوم کریں گے۔ اگر ہر بندہ اپنی رائے دینا شروع کر دے تو پھر تو یہ تو چڑیا گھر بن جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ جنہوں نے سیکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اس عربی کی، حالانکہ عربی جانتے تھے، عربی کے قوانین اور عربی کا طرز اور عربی میں کیا گہرائی ہے، اس علم پر صرف 7 سال گزارے انہوں نے۔ اور جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کو دیا ہے تو ان کی جو تجربہ بڑھ جاتا ہے، تو ان کی رائے پر عمل آپ جب کرتے تو آپ اپنی جو ہے نا اپنی جان کو بچا لیتے ہیں۔ جب آپ اپنی رائے پہ چلتے ہیں، اب انجینئر صاحب نے کتنے، آپ پتہ ہے کیا کہتے تھے پہلے؟ یہ انجینئر صاحب کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا آج بھی ہم وسیلہ نہیں مانگ سکتے، کہتے تھے پہلے، کہتے تھے ہمارا طریقہ تو وہی ہے جو حضرت عمر والا ہے۔ حضرت عمر جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے زندہ کا وسیلہ لیا، حضرت عباس کا وسیلہ لیا۔ نبی علیہ السلام کا حجرہ ساتھ تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں لیا، اور وہ یہ مطلب بہت گندی زبان استعمال کرتے تھے جو نبی علیہ السلام کا وسیلہ لیتے تھے۔ اب 4 سال کے بعد وسیلہ مان گئے ہیں، اب کہتے ہیں ہاں جی نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ امام طبرانی نے لکھا ہے۔ بھئی ہم پہلے آپ کو کہا کرتے تھے کہ امام طبرانی حدیث لائے ہیں اور اس کو کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ صحابی رسول عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی علیہ السلام کا وسیلہ سکھا رہے ہیں ایک صحابی کو، تو وہ صحیح حدیث امام طبرانی کہتے ہیں۔ اب 4 سال پہلے جو زبان استعمال کی اس کا جواب کون دے گا؟ جب آپ اس وقت مان لیتے، اس مجتہد کو مان لیتے تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا۔ ایسے کئی مسائل ہیں جس میں خود وہ پہلے پھنسے ہیں، اب دوبارہ لوٹ آئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا لکھا دیکھے، پہلی تو بات یہ کہ آپ خود مجتہد بن جائیں، یہ اچھی بات ہے۔ جب آپ خود میں مجتہد نہیں بنتے، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے،
آپ کو انجینئر صاحب کو تو اردو بھی عربی بھی نہیں آتی اور پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک کتاب ہے، یعنی کتاب کا بھی نام عربی میں نہیں ان کو صحیح لینا آتا، سیر و اعلام النبلاء کتاب امام ذہبی کی، اس کا نام بھی غلط لیتے ہیں. تو وہ کیسے مجتہد ہو جاتے ہیں؟ صرف اردو کتابیں پڑھ کے مجتہد نہیں ہوتے نا. آپ اصل سورسز دیکھتے ہیں، پھر آپ تحقیق کرتے ہیں، پھر آپ محققین کی رائے کو لیتے ہیں. جتنے بھی محققین ان کی سب کی رائے کو دیکھ کے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو مجتہد کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوڑتی. اگر آپ اپنے آپ خود مجتہد بنیں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے جو آپ نے غلطیاں کی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، آپ جب تراویح نماز پڑھ رہے ہوں تو امام تلاوت کر رہا ہو، آپ پیچھے قرآن کھول لیں اور امام قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور آپ اردو والا ترجمہ پڑھتے جائیں. کہتا میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں کہ تم کیا کرو، نماز کے میں امام کے پیچھے کھڑے ہو نا، امام قرآن پڑھ رہا ہے نا، تو تم پیچھے ترجمہ کھول کے، بلکہ ترجمہ کے تم موبائل لے لو، پھر اردو میں ترجمہ پڑھتے جاؤ. بھئی آج تک یہ کسی نے نہیں کیا. پیچھے آپ اردو میں ترجمہ پڑھتے جائیں گے، آپ اردو میں کوئی بھی کلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی. کہتا ہے آپ پیچھے اردو میں ترجمہ پڑھتے جائیں. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک غلام تھے جو آپ کو نماز پڑھاتے تھے، وہ دیکھ قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے. تو اس لیے آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں بھائی، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے. اس کے بارے میں آتا ہے، محدثین کہتے ہیں وہ سائڈ پہ قرآن رکھا ہوتا تھا، ان کی نظر پڑ جاتی تھی، ان کی وہاں نظر پڑتی تھی. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھ کے پڑھتے تھے، چلو وہ امام تیرے دیکھ کے پڑھتے تھے. مقتدیوں کو تو حکم یہ ہے کہ وہ قرآن سنیں. مقتدیوں کو حکم کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب آپ پیچھے ترجمہ پڑھتے جائیں گے، وہ بھی اردو میں پڑھتے جائیں گے، تو آپ نے غور سے سنا ہی نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ تو قرآن کے مخالف ہو گئے. تو کیسی یہ لوگوں کو بت دے رہا ہے، کیسا لوگوں کو طریقہ سکھا رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں نا، پھر وہ اپنی بربادی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری میں 100 حدیث ہے، 100 نمبر حدیث. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. ایسے کئی اس کے مسائل ہیں جو الٹے سیدھے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں.